آپ تھوڑا تصور کیجئے کہ جمعہ کا مبارک دن ہے، مدینہ سارے شہروں سے محبوب پیارے رسول کا یہ شہر ہے، اور پھر مسجد نبوی، اور پھر نماز جمعہ، اور پھر سجدے کی حالت میں یہ ایک شخص ہے جو جب مدینہ پہنچا ہوگا، کیا انتظام میرا اللہ کرتا ہے لوگوں کا کہ وہ مدینہ پہنچا، اور مدینہ میں پھر مسجد نبوی میں پہنچا، پھر جمعے میں پہنچا، پھر وہ سجدے میں پہنچا۔ جب وہ سجدے میں پہنچا تو اس کی روح پرواز کر گئی۔ یہ ایک بہت شاندار اختتام ہے، یہ بہت شاندار خاتمہ بالایمان ہے، خاتمہ بالخیر ہے۔ اللہ تعالیٰ انتظام کرتا ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ دیکھیے یہ اللہ کی عطا ہے۔ کچھ لوگ ہیں زندگی میں لوگ انہیں جانتے تک نہیں کون ہے کیا ہے، محلے والے شاید ان کو محسوس نہیں کرتے کہ اس کی کوئی اہمیت اور حیثیت ہے، لیکن حدیث رسول میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، ان کے بال بڑے غبار آلود ہیں، کپڑے ان کے بڑے عام قسم کے ہیں، لوگوں میں ان کی وہ وقت اور اہمیت نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے نزدیک اگر کبھی کوئی جاننا چاہے کہ ان کی اہمیت کیا ہے تو ان کی اہمیت اتنی ہوتی ہے کہ وہ اللہ پر اگر قسم کھا کے کوئی بات کہہ دیں تو اللہ ان کی لاج رکھتے ہوئے بات پوری کر لیتا ہے۔ اب مجھے یاد آ گیا ایک اور ایسا اللہ کا بندہ، علامہ احسان الہی ظہیر۔ پاکستان کی ہسٹری ان کو بڑے احترام کے ساتھ یاد کرتی ہے، سیاست میں، خطابت میں، علم میں، جرت میں، استقامت میں ان کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ ان پر بھی ایسے ہی اللہ نے کرم کیا، ایسے ہی احسان فرمایا۔ یہ مارچ ہی کا مہینہ تھا، 23 مارچ کی بات تھی، بہت ایک شاندار جلسے سے خطاب فرما رہے تھے، اور خطابت ان کی ایسی تھی، انہوں نے جب مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آ کے پہلا عید کا خطبہ دیا، وہاں بر صغیر کی تاریخ کے ناقابل فراموش خطیب آغا شورش کشمیری نے عید کا خطبہ سنا، اور سننے کے بعد کہا احسان الہی اگر تم آج کے بعد خطابت چھوڑ بھی دو تو اردو کی خطابت کی ہسٹری تمہیں یاد رکھے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ اتنے بڑے خطیب تھے۔ یہ کلا لچھمن سنگھ میں ان کا خطاب تھا۔ وہ پاکستان کا بدقسمت لمحہ پہلا بم دھماکہ ہوا، اور احسان الہی ظہیر جن کو پاکستانی علامہ کے نام سے جانتے ہیں، اہل صحافت، اہل سیاست، اہل خطابت، اہل مذہب، اہل جرت، اہل استقامت، جن کو بخوبی جانتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے یہ انتظام کیا کہ زخمی یہاں ہوئے، دھماکہ یہاں ہوا، فوراً عالم عرب سے ان کے لیے بلاوا آیا، ریاض میں وہ پہنچے، وہاں ہاسپٹلائزڈ ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت البقیع میں اصل میں جگہ دینی تھی۔ وہ وہاں وفات پا گئے، شہادت کی موت انہیں نصیب ہوئی، اور جنت البقیع میں اللہ تعالیٰ نے انہیں مرکز نصیب فرمایا، وہاں قبر نصیب فرمائی۔ تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے میرا اللہ پھر انتظامات کرتا ہے، لیکن موت اگر اچھی چاہیے تو اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے، اور تیاری زندگی آپ کی اور میری بتاتی ہے کہ ہم موت کی تیاری کر رہے ہیں کہ نہیں۔ اچھے خاتمے کے لیے اچھی زندگی، اچھے انجام کے لیے اچھی زندگی، مسجد نبوی ہو، بیت اللہ ہو، طواف ہو، حج ہو، بڑے لوگ ہیں جن کو میرا اللہ لے جاتا ہے اور پھر وہاں ان کا انجام ہوتا ہے، خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان میں سے کر دے، اللہ ہمیں بھی ایسی موت نصیب فرما دے، اور ایسی زندگی نصیب فرما دے جو ایسی موت نصیب کر دے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔